کابل کے ایک پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر کی کہانی۔ کہتے ہیں پڑھنے کے لیے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے زمین فروخت کر کے پڑھا، فارن سے پی ایچ ڈی کر لی، واپس کابل آیا۔ سوچ رہا تھا اتنا سارا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، نوکری نہیں ملی۔ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا، شیشوں کے بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ کابل کی یخ بستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتے اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت گاڑیاں لاتے اور مجھ سے دلاتے تھے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان گاڑیوں ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، کابل کی یخ بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزر رہی تھی۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے، گاڑی کھڑی کی اور صفائی کا کہا۔ میں نے دیکھا گاڑی اندر سے پوری طرح گوبر گھاس سے بھری پڑی ہے۔ خدا جانے، مگر میرا گمان یہ تھا کہ یہ انہوں نے خود ہی جان بوجھ کے گندی کی ہے تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے، میں نے انہیں منع کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہیں، وہ تو صرف اس لیے آیا ہے کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھے۔ میں نے بائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئی، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی کو صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آئے اور کہا، اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھے تو بہت ہی کٹن حالت تھی۔ کار اچھی طرح دھوئی، کار کا مالک کافی مضطرب تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا، میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک گاہک آیا جس کی گاڑی کی میں نے اچھی طرح دھلائی کی، لیکن کار کا مالک کافی پریشان تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی صاحب کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، کس مضمون کا پرچہ ہے؟ انہوں نے کہا، اکاؤنٹنگ۔ میں نے کہا، تم سامنے اس کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھایا۔ کہا، یہ گاڑی آپ نے دھوئی؟ میں نے کہا، ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا۔ وہ حیران تھا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہماری یونیورسٹی کے وی سی صاحب میرے دوست ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دے گا۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا
تو انہوں نے میرے میلے کچلے کپڑے دیکھ کر استفسار کیا کہ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں جناب، مجھے پتا ہے نوکری کسی کو نہیں دینی ہے، تو بس آپ کی ضد تھی اور میں آپ کے ساتھ چل پڑا۔ گیلے کپڑے زیبتن کیے ہوئے میں وی سی صاحب کے آفس کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ وی سی صاحب مجھے مستری سمجھا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، سوپے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب العلم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے مجھے گورا۔ جان چھڑانے کی خاطر وی سی صاحب نے کہا، تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو، ہم تمہیں کال کر دیں گے۔ میں نے کہا، وی سی صاحب میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب ٹیچرز کو اس کلاس روم میں بلا کر کہا کہ آج ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح بھری تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلباء مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا، آپ ڈیمو شروع کر دیجیے گا۔ میں کچھ دیر رکا اور کہا، کس موضوع پر لیکچر دوں؟ تو سامعین نے فرمایا، جس موضوع پر آپ کی مرضی ہو۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی بلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، اس میں کون سی موضوع اچھی ہوگی جس پر میں بات کروں؟ انہوں نے کہا، 2 نمبر والا ٹاپک۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھا اور کہا، اب ان میں کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر دیا تھا۔ 2 ساتھ جوڑے ہوئے بورڈ بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگی۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بج رہی تھی۔ ان کے سامنے میں میلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی صاحب نے کہا، ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے؟ میں حیران تھا اور خود پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 افغانی تھی، پر مجھے 1,20,000 پر لگ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فائنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسوں اور دنیا میں کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ میری سروس اسٹیشن کے 1 سال کنٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں۔ وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور لکھتے ہیں، صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے بہت خوش ہوں، لیکن دوستو ایک بات اپنی زندگی میں یاد رکھنا، زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالے۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالے۔ زندگی کے میدان میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں۔ ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہے۔ کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ تو دوستو اپنی اوقات نہ بھولے گا۔ جو انسان کی اوقات ہے اسی پر قائم رہے۔ چاہے جتنی بھی بڑی پوسٹ پہ ہو آپ، چاہے جتنے بھی امیر ہو آپ، چاہے جتنے بھی بڑے پولیٹیشنز ہو، بڑے سردار ہو،
لیکن اپنی اوقات یاد رکھنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح پیش آنا جس طرح پہلے آپ آتے تھے، کیونکہ یہ دنیا، یہ زندگی فانی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔